الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي في حوض الكوثر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 10واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کا حصہ اور ایک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے ہو تو اللہ اپنے پیغمبر کی مدد کے لیے کافی ہے. خصوصاً وہ بات قابل ذکر ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت کافروں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دوسرے ساتھی تھے، ایک اور بھی ساتھی تھا ان کا. غار مراد غار سے غار ثور ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ وہ باہر آ گئے ہیں تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ اللہ عزیز حکیم. اللہ پاک نے ان کے اوپر سکینت نازل کر دی، ایسے لشکر سے مدد کر دی جو لشکر نظر نہیں آ رہا تھا، مراد فرشتے ہیں، اور کافروں کو کمزور کر دیا، پست کر دیا. سفلا، اللہ نے اپنی بات کو بلند و بالا کر دیا. وہ نبی کو مارنا چاہ رہے تھے، اللہ نے نبی کو بچانا چاہا اور وہ صحیح محفوظ طریقے سے مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا اور فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح. راوی کے لحاظ سے آپ نے ابو بکر کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ میرے ساتھی تھے غار میں، ایسے ہی آپ میرے ساتھی ہوگے حوض کوثر پر بھی. جب میں حوض کوثر سے پانی تقسیم کروں گا تو اور صحابہ بھی ہوں گے لیکن آپ میرے زیادہ قریب ہوں گے. تو بات یہ ہے دوستو، عموماً جب بڑی عید ختم ہوتی ہے، ذی الحجہ کے دن باقی ہوتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان ہو جاتی ہے کہ وہ 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے. پھر اس کے بعد یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، وہ بیان ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت 10 محرم کو ہوتی ہے، تو محرم میں وہ بیان ہو جاتی ہے. عموماً 2 حضرات کا ذکر نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان کو ہوئی، 18 یا 17 رمضان کو زخمی کیے گئے. تو رمضان میں ہم اپنے اعتکاف اور قرآن مجید کی فضیلت یا فدیہ فطرانہ اس میں بیان ہو رہا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان نہیں ہو پاتا. گزشتہ جمعے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی ہے. آج کی گزارشات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند فضیلتوں کا ذکر کر سکیں گے.
یہ حضرات اونچے لوگ ہیں، ان کی بہت فضیلت ہے۔ تقریباً 8-9 آیات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں ہیں، اور بہت سارے احادیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی، اور ان کے کارنامے ہیں۔ اہل اسلام کا، اہل ایمان کا، جن کو سواد اعظم کہتے ہیں، جن کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں دیوبندی داخل ہیں، بریلوی داخل ہیں، اہل حدیث داخل ہیں۔ یہ ویسی ایک یہاں کے تقسیم اور تعارف الگ ہو گیا ہے۔ جو قرآن اور حدیث کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کی جماعت کو مانتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اہل السنہ، نبی کا طریقہ، وہ اہل الجماعت جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہو کر اکٹھے مل کے رہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا شروع سے عقیدہ یہی رہا ہے، انبیاء علیہ السلام ہوں، حضرات صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، خلفائے راشدین ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، اصحاب بدر ہوں، صلح حدیبیہ والے ہوں، جو بھی ہوں، جنہوں نے نبی کو ایمان کی نظر سے دیکھا اور اسی پر ان کی وفات ہوئی، سب اونچے لوگ ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ بس اپنا اپنا مقام ہے، کسی کا مقام اونچا، کسی کا وہ آپس کے لحاظ سے۔ انبیاء علیہ السلام کا بھی تو آپس کے لحاظ سے مقام ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض پیغمبروں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، لیکن ہمارا سب پیغمبروں پر ایمان ہے۔ اللہ نے بعض بڑے پیغمبر بنائے، اور سب سے بڑے ہمارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی خصوصیات ہیں، یہ خصوصیات دیگر حضرات کے اندر نہیں پائی جاتی۔ حضرت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے ہر کسی کے سامنے اسلام پیش کرنے میں کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام پیش کرنے میں مجھے محنت نہیں کرنی پڑی۔ لوگوں نے ان کو بتایا کہ آپ کے ساتھی نے آج نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور یوں ہو گیا یوں ہو گیا۔ یہ آئے اور دستک دی گھر میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھا حضرت ایسی ہوئی بات، تو آپ ہاتھ بڑھائیے، میں بھی اسلام میں، ایمان میں داخل ہونے والا ہوں۔ یعنی اور جہاں بھی جس کو بھی آپ نے دعوت دی، اسی وجہ سے یہ اول اسلام لانے والوں میں شمار ہوئے۔ بعض رات نے کہا کہ زید بن حارثہ ہیں، بعض نے کہا کہ حضرت خدیجہ ہیں، بعض نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ علماء نے اس کی تطبیق دی ہے کہ بڑے حضرات جو بالغ، بڑے مرد، بڑے حضرات تھے آزاد، ان میں سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں۔ بچوں میں اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی دوسری خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دوستی اور تعلق 18 سال کی عمر سے ہے، اور پھر یہ تجارت بھی اکٹھی ہوتی رہی، سفر اکٹھے ہوتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے جو شام کو سفر کیے، شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے اس پر تو حضرت ابو بکر نے اپنے خرچے پر ایک غلام سرکار کی خدمت کے لیے ساتھ بھیج دیا تھا کہ میرا ساتھی ہے، کوئی تکلیف راستے میں نہ ہو۔ یہ سن 18 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی، مشورہ، کاروبار، تجارت۔ آپ تاریخ کے اوراق کی چھانٹی کریں تو سب سے زیادہ صحبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں 18 سال کی عمر میں ساتھ جڑ رہے ہیں، بے شک ابھی تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن 18 سال کی عمر میں آپ جڑ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، ابو بکر کی عمر 38 سال تھی۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کی عمر 63 سال تھی، ابو بکر کی عمر 61 سال تھی۔ تو 18 سال کی عمر 18 کو نکالیں، 61 میں سے 18 کو نکالیں
تو تقریباً 40 سال کے لگ بھگ نبی کی صحبت کا زمانہ، یعنی اس ہستی کے ملاقات کا زمانہ ہے یہ ابو بکر کو، اور کسی کو بھی نہیں۔ بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے، حضرت عثمان غنی وغیرہ میں بات کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 2 سال کی عمر میں اسلام لایا، بعض نے 5 سال، بعض نے 7 سال، بعض نے 9 سال، بعض نے 12 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو لکھا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ 2 سال کی عمر میں اسلام لایا۔ اگر 2 سال کی عمر میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لایا ہے تو تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 27 سال کی صحبت، ملاقات، دیکھنے کی عمر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 سال ہے۔ حضرت عثمان غنی 27 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں حضرت، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بعد میں، اور ان کی عمر ملاقات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کی بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جیسے ایمان لایا، معراج کے سفر پہ جب آپ واپسی میں تشریف لائے اور لوگوں کو تعارف کرایا، میں نے اتنی سی تھوڑی سی مدت میں، رات کے ایک حصے میں، یہاں سے ہم بیت المقدس گئے، پھر آسمانوں پر سیر کی وغیرہ، واپس آ گئے، لوگوں نے شور مچا دیا، اور قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے آپ کو جو معراج کرایا یہ لوگوں کے لیے آزمائش تھی، لوگوں کے لیے آزمائش تھی، آپ کا تو مقام اولیاء آپ کو عطا کیا، لوگوں کے لیے آزمائش تھی کہ ماننے والے اس تھوڑی سی مدت میں اتنے بڑے سفر کو مان جاتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، عقل یہی کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتا، محبت یہ کہتی ہے، جس نے وہی کو امام بنایا ہے وہ یہ کہتے ہو سکتا ہے۔ یہ ٹکراؤ ہوتا ہے ہمیشہ دوستو، ایک روحانی کیف ہوتا ہے، ایک عقل ہوتی ہے، عقل کی سمجھ اتنی ہے کہ یہاں چھلانگ نہ لگاؤ، جل جاؤ گے۔ عشق اسلام یہ کہتا ہے لگا دو چھلانگ، جس کے نام پہ لگا رہے ہو وہ بچا دے گا۔ یہاں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی بات کو بیان کیا، ابو جہل نے اس کام کو شروع کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا وہ آپ کا ساتھی کہتا ہے، آپ کا ساتھی کہتا ہے کہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں نے سیر کی، یہاں سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے آسمانوں پر، اور پھر سارا سیر اور اللہ سے ملاقات کر کے میں رات کے ایک حصے میں واپس آ گیا۔ ابو جہل کی یہ خواہش تھی کہ میں جیسے ابو بکر کے سامنے یہ بات کروں گا کہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں اتنا بڑا کام آپ کا ساتھی کہتا ہے میں کر آیا ہوں، تو ابو بکر کہے گا یہ نہیں ہو سکتا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ابو بکر نے جب بات سنی ابو جہل کی، ابو جہل کہتا ہے تھوڑے سے حصے میں آپ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے جگہ سے پھر کے آ گیا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ میرا ساتھی کہتا ہے یہ بات کہ تھوڑے سے حصے میں وہ پھر کے آ گئے، تو یقیناً وہ سچ ہوگا اور میں تصدیق کرتا ہوں۔ ہم تو اس سے بڑی بڑی بات کی بھی تصدیق کر چکے ہیں، میرے پیغمبر کی تو شان ہی اونچی ہے۔ ہمیں اپنے پیغمبر نے بتایا کہ جبرائیل آتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی لے کے آتے ہیں، یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، ہمیں جبرائیل نظر نہیں آیا، ہمارے پیغمبر نے بتایا جبرائیل آیا، اللہ کی وحی لے کے آیا، ہم نے تو مان لیا، جبرائیل ہم نے نہیں دیکھا اور جبرائیل کی خوبیوں سے بھی واقف نہیں ہیں، ہم تو اپنے پیغمبر کی خوبیوں سے واقف ہیں۔ یہ تو اس طرح کے کام ان سے ممکن ہے، اللہ کرا سکتا ہے، عرش پہ بلا سکتا ہے۔ تو تصدیق، صدیق کا لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب معراج کے واقعے کی تصدیق کے اوپر ملا ہے، اور لوگ سوچنے لگ گئے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے، آپ نے جب اسلام قبول کیا اور اسلام لانے کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہی کہ میں ساتھیوں میں بات چیت کروں گا، تبلیغ کروں گا، اور اگر کوئی تکلیف ہو تو مجھے ہوگی۔ 3 سال تو پہلے خفیہ تبلیغ کی بات تھی، پھر 3 سال کے بعد بلغ ما انزل الیک من ربک کی آیت نازل ہوئی کہ نبی آپ اعلانیہ تبلیغ کریں، پھر آپ نے اعلانیہ تبلیغ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے جو لوگ مسلمان ہوئے شروع میں، وہ سارے 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کی محنت سے عثمان غنی مسلمان ہوئے، عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہوئے،
اور حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمان ہوئے، طلحہ مسلمان ہوئے، زبیر مسلمان ہوئے. یہ سارے وہ حضرات ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. 4 تو خلفائے راشدین، اس کے بعد جو 6 لوگ ہیں وہ یہی ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن ساتھیوں پر محنت کی اور ان کو بات سمجھائی، وہ بڑے لوگ ہیں جن کو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی ہے. ایک علمی بات ہے، یاد رہ جائے تو اچھی بات ہے. ابو بکر بھائی، ہر صحابی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو قاسم کہ آپ کا بیٹا قاسم ہے. اسی طرح کسی کی ابو ہریرہ کنیت ہے، کہ بھی کسی کی ابو ذر غفاری ہے، کسی کی کیا ہے. ان کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ بعض رات سرسری نظر مطالعہ رکھنے والے وہ یہ لکھ بیٹھے ہیں کہ بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنے والا، عمدگی والا اور سبقت کرنے والا. تو آپ نے اسلام لانے میں سبقت کی، ہر کام اچھے کرنے میں پہل کی، تو اس لیے پہل والا. ابو والا، ابو کا معنی ہوتا ہے والا. چلو یہ بات بھی فٹ ہو جاتی ہے، لیکن ابو بکر کی کنیت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تھی جس کا ایک بچہ تھا. اس بچے سے ان کی بیگم کی کنیت تھی ام بکر. اس بچے کا نام بکر تھا. اس عورت کی کنیت تھی ام بکر. ابو بکر نے اس بیوہ عورت کے ساتھ شادی کی تھی، تو ابو بکر نے بھی اپنے سوتیلے بیٹے کے لحاظ سے اپنی کنیت کو لکھا ابو بکر، بکر کا باپ. تو اسی لحاظ سے پھر انہوں نے یہی کنیت باقی رکھی. بعد میں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت، کوئی صحابی، کسی صحابی کی یہ خصوصیت نہیں ہے. آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں. آپ کے والد صاحب بھی صحابی ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عثمان ہے، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. ان کا بیٹا ابو بکر کے دوسرے بھائی سعید ہیں، وہ اور ابو بکر لے کے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. عرض کیا اللہ کے رسول، آج بڑی خوشی کا دن، مکہ فتح ہو گیا، مکہ دارالاسلام بن گیا، اور میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ میرا والد کہ اس کا سینہ کھل گیا، اسلام کو قبول کرنے میں یہ راضی ہو گیا ہے. خود اس نے درخواست کی ہے کہ مجھے اپنے پیغمبر کے پاس لے جاؤ، میں ان کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا، ابو بکر آپ بوڑھے باپ کو تکلیف نہ دیتے، مجھے کہہ دیتے میں ان کے گھر چلا جاتا. ان کو آپ نے پیدل جب لایا تو بڑے ضعیف تھے، اور سب بال سفید ہو چکے تھے، حتیٰ کہ ابرو بھی سفید ہو چکے تھے. تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا نا، غیرو ابا بکر، اپنے والد کے بالوں کو بدلو، اپنے والد کے بالوں کو بدلو، کوئی کلر لگاؤ وغیرہ. عام آدمی کو براؤن کلر لگانا اچھی بات ہے، کالے سے اجتناب بہتر ہے. اگرچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ان حضرات نے کالا حجاب لگایا، اونچے لوگ تھے، مجاہدین ہیں، مجاہد کے لیے کالا حجاب لگانا بھی جائز ہے. لیکن عموماً عام نوجوان آدمی کو براؤن کالا، ابو داود کی حدیث ہے، بین القطم والحنا، سرخ اور کالے کو مکس کر کے براؤن رنگ جو بنتا ہے وہ لگانا نہ لگانے سے زیادہ محبوب ہے. اور بالکل جو بوڑھا ہو گیا اس کو سرخ رنگ، سرخ مہندی لگانا اچھی بات ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ اپنے والد کے بالوں کو تبدیل کرو، بدلو، رنگ دو ان کو. عجیب بات ہے، بڑی عمر کے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں جمادی الاولیٰ میں یہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور سن 13 ہجری میں حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی وفات کے وقت زندہ تھے، مدینہ میں آ گئے تھے، زندہ تھے. یہ بعد میں فوت ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر پہلے دنیا سے گئے. تو ابو قحافہ اور ان کی اہلیہ ام الخیر سلمہ، حضرت ابو بکر کی امی، یہ بھی مسلمان ہوئے، صحابی ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق، ان کے بھائی سعید وغیرہ وہ بھی صحابی ہیں. اور پھر اس کے بعد ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عائشہ، اسما وغیرہ، یہ آپ کی اولاد، یہ بھی صحابی ہے. عبد الرحمن جو حضرت عائشہ کے حقیقی بھائی ہیں، آپ کی 2-3 بیویاں ہیں، ان میں سے جو حضرت عائشہ اور عبد الرحمن ہے یہ دونوں ایک ماں سے ہیں. عبد الرحمن کے بیٹے ابو عتیق محمد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہے۔ ابو بکر کا والد صحابی، ابو بکر خود صحابی، ابو بکر کی اولاد صحابی، ابو بکر کے پوتے صحابی، یہ 4 پشتیں صحابیت کی کسی صحابی میں نہیں جمع ہوتی۔ یہ صرف خصوصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ مزید بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیت ہے کہ آپ کا لقب عتیق بھی ہے، جیسے ابو بکر ہے عتیق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا ساتھی ابو بکر عتقم من النار، جہنم سے آزاد کر دیے گئے، جہنم سے آزاد کر دیے گئے۔ جس طرح دوسرے مقام پہ فرمایا کہ نوجوانوں کے سردار تو حسن اور حسین ہوں گے جنت میں، اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور وہ اس وقت کوئی اسلام کی یہی آزمائش تھی کہ دشمن جتنا بھی بندہ ہو، کافر اور جتنا بھی بڑا آدمی ہو اسلام لانے والا، خواہ تجارت کے لحاظ سے، احسان کے لحاظ سے، یوں باتیں تھیں ابو بکر میں، لیکن مشرکین مکہ مارتے تھے وہ تھی زیادہ، بس جب موقع مارنا ڈال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے رہے تھے مشرکین مکہ، حضرت ابو بکر کو پتہ چلا، یہ گئے حرم میں، اور وہی جملہ اونچی آواز کے ساتھ ارشاد فرمایا، جو جملہ وجاء رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی تھی کہ اے موسیٰ آپ کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے، قتل کریں گے یہ لوگ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، جان بچائیے یہاں سے۔ اور اس نے پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینا چاہے تو وہ سمجھا، وہ میٹنگ میں اس نے کہا وہی جملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مشرکین مکہ کو کہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے رہے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِدْقُهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ۔ او بدبختو تم اس شخص کو تکلیفیں دے رہے ہو جس کا جرم یہ ہے وہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہی ہے، اسی ہی کی پکارو، بتوں کے سامنے نہ جھکو، اس کو تکلیف دے رہے ہو۔ ان مشرکین مکہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی اجازت سے یہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے نیت سے نکل بھی پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی۔ ابن الدغنہ واپس لے کے آئے، یہ رئیس تھا، مشرک تھا، کہا آپ جیسے اچھے ساتھی مکہ چھوڑ جائیں گے تو بڑی ہمارے لیے ناکامی ہوگی، واپس آؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس نے اعلان کیا ابو بکر کو میں واپس لے کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت وہ مجھے واپس لے آؤ بندہ، میں واپس آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اب کہیں نہیں جانا، اب ہمیں بھی اجازت ہو چکی ہے ہجرت کرنے کی، اور میں اور ساتھ آپ دونوں ساتھ ہجرت کریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے یہ بات ہے، اس وقت جو غلام مسلمان ہوا اپنی مرضی سے مسلمان ہوا، مکہ کی زندگی میں تو واضح انداز میں دل کھول کے تبلیغ ہی کوئی نہیں کرنے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، کافر لوگ شور مچاتے تھے تاکہ ان کا بیان دوسروں کے کانوں تک نہ پہنچ سکے، واضح طور پر کھل کے تبلیغ ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو مسلمان ہوئے خوشی سے ہوئے، انہیں اللہ نے شرح صدر عطا کیا، غلام ہوں یا سردار ہوں یا غریب ہوں یا عورتیں ہوں یا جو بھی بچے ہوں۔ چنانچہ اس میں 7 طرح کے غلام ہیں جو مکہ مکرمہ میں مختلف مشرکین مکہ کے غلام تھے، ان کا آقا مشرک تھا، وہ غلام مسلمان ہوئے، جس میں حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب ہیں، صہیب رومی ہیں، عمار ہیں، عمار ہیں، ابو فقہیہ ہیں، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو جہل کی لونڈی۔ جی یہ 7 غلام وہ ہیں جو مشرکین مکہ کے پاس تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، مشرکین مکہ نے ان کو مارنا شروع کیا کیونکہ ان کے غلام تھے۔ یہ ابو بکر ہی ہے جن کو گرم ریت پر لٹایا گیا، کبھی انگاروں پر لٹایا گیا، کبھی اوپر پتھریں رکھی گئی، کبھی کیا۔ چنانچہ ان تمام 7 کے 7 غلاموں کو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے ان کے آقاؤں نے پیسے مانگے اتنے ادا کیے اور ان سب غلاموں کو آزاد کیا ہے کہ اسلام لا چکے ہیں۔ قرآن نے اسی کو کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وجہ ربہ الاعلیٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ کیا، ان غلاموں کو آزاد کیا، تو باپ نے کیا کہا؟ ابو قحافہ تو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ باپ نے کہا، ظاہر ہے وہ جاہلیت کے زمانے میں باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، ابو بکر آپ کو کمزور قسم کے مسافر نحیف قسم کے غلام آزاد کرنے کا شوق ہے، موٹے تازے نوجوان قسم کے غلام آزاد کرو، کل کہیں مقابلہ پیش آ گیا تو ساتھ تو دیں گے آپ کا۔ ابو بکر نے کہا ابو جی میں کسی مفاد کی خاطر ان غلاموں کو، دنیاوی مفاد کی خاطر ان غلاموں کو آزاد نہیں کر رہا، بلکہ میں ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ ولسوف یرضیٰ، اپنے رب کی رضا مقصد ہے کہ یہ اسلام لائے، اور ان کو پیٹتے جا رہے ہیں۔ پھر ان غلاموں نے بھی کمال کر دیا کہ آزاد تو ہو گئے ظاہری جسم کے لحاظ سے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے اے پیغمبر آپ کی غلامی میں ہی رہنا ہے۔ حضرت بلال کو آپ ہمیشہ کہتے رہے شادی کر لو، یہ جھونپڑا لگا کے آپ کے گھر کے سامنے، یہ جھگی بنا کے پوری زندگی وہی بسر کر دی، آپ کہتے بلال شادی کر لو، وہ کہتے ہیں مجھے کون شادی دے گا جی، میں کالا سا آدمی ہوں، گندا سا آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، مجھے کون شادی دے گا۔ صحابہ نے جب بات سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رشتے رکھ دیے کہ اے حضور ہمارے بیٹی حاضر ہے اگر بلال رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا بلال تم تو کہتے تھے کوئی نہیں رشتہ دے گا، آؤ اگر رشتہ کرنا چاہتے ہو، رشتے آ گئے۔ کہا نہیں حضور رشتہ کروں گا تو آپ کے اس دیدار اور اس غلامی اور اس خدمت سے محروم ہو جاؤں گا، آپ کی تا حیات میں اس جھونپڑے میں رہنا چاہتا ہوں، جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے کوئی کام آپ کو درپیش ہوگا میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا، جب شادی کروں گا تو ادھر مصروف ہو۔ شادی اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں کی، اس کے بعد پھر شادی۔ یہ سارے غلام آزاد تو کر دیے گئے لیکن بعد میں بھی خدمت میں انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیات بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر آپ جو ہے ہمارے ادھر ہی رہو گے، اور ہمیں ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، ابھی کون سا دن ہے وہ نہیں بتایا گیا، آپ نے میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں خریدیں اور ان کو پالنا شروع کر دیا۔ سمجھ دیکھیں، اونٹنیاں ایسے اپنے خاص ساتھی کے پاس مکہ کے سائڈ میں رکھی اور پالتے رہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ ابو بکر نے اونٹنیاں پالی ہوئی ہیں اور پھر میرے پیچھے لگ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، ابو بکر کو ساتھ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا کہ یہ امانتیں آپ نے پہنچا دینی ہیں۔ کافر باہر کھڑے تھے، آپ نے وجہ اللہ من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون کی آیتیں پڑھ کے مٹی ڈالی، وہ سارے ان کو نبی پاک اور ابو بکر نظر ہی نہیں آئے۔ آپ غار ثور کی طرف چل پڑے۔ 2 غاریں ہیں خاص، ایک غار حرا ہے جس میں اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اس غار سے سراغ سے بیت اللہ شریف نظر آتا ہے۔ یہاں آپ کے دادا پہلے عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے۔ یہ جبل نور ہے، یہ اتنی اونچی پہاڑی نہیں ہے، بندہ چڑھ سکتا ہے، گھنٹہ لگ جاتا ہے، ہمارا 1.25 گھنٹہ لگ جائے گا، آپ کا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن یہ قریب ہے۔ راستے میں بندر استقبال بھی کرتے ہیں، وہ بھی بڑے سیانے ہیں۔ اور جو غار ثور ہے یہ 2-2.5 گھنٹوں کا راستہ ہے، بڑی لمبی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تھوڑے سے چلے، رات کا سفر ہے، رات ہے، اب تو راستہ بھی کچھ بنا ہوا ہے، اس وقت تو راستہ بھی نہیں تھا، رات ہے یہ۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چلنے میں ایسے تکلیف محسوس کر رہے ہیں، تو یہ خصوصیت ہے ابو بکر کی۔ عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں، آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ اچھا آپ نے بھی تکلف نہیں کیا ہے، نہیں ابو بکر چھوڑو رہنے دو۔ حضرت ظاہری طور پر ابو بکر نحیف ہیں، ہر بندے کی باڈی کا آپ نے ایک ساخت ہوتی ہے نا، ابو بکر کا گوشت اندر تھا، پتلے تھے، بظاہر کمزور تھے، لیکن میں ابھی دوستو بات کر چکا ہوں،
عشق اور چیز ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کچھ اور چیز ہے، اس کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے عقل، یہ اور چیز ہے۔ عقل ایک جگہ آ کر بے بس ہو جاتی ہے، یہ کہتی ہے تم نہیں کر سکتے ہو یہ کام۔ اقبال مرحوم کہتے ہیں نا، عقل و تیری سپر اور عشق ہو شمشیر تیری، عقل کہتی ہے آگے نہ جاؤ مارے جاؤ گے، عشق اللہ اور اللہ کے رسول کا کہتا ہے آگے آگے چلے جاؤ اس کی مدد آئے گی۔ یہ روحانیت ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا کرشمہ ہے۔ جہاں عقل رکاوٹ بنتی ہے وہاں عشق امام بن جاتا ہے۔ کہاں عقل و تیری سپر اور عشق ہو شمشیر تیری، اے میرے درویش پھر خلافت و جہانگیر تیری۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں غوطہ زن ہوگا اور آگے نکلے گا، اکیلا ہے یا دو ہے 313 ہے مقابلے میں 1000 ہیں، آپ آگے نکلے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ عقل و تیری سپر اور عشق و شمشیر تیری، اے میرے درویش پھر خلافت و جہانگیر تیری۔ جب اسلام کو اپنا امام بناؤ گے کوئی برما میں آپ کے مسلمان بھائیوں پہ ظلم نہیں کرے گا۔ جب اسلام کو اپنا قائد اور رہبر بناؤ گے کشمیر والوں کو 70 سال چیخنے میں نہیں گزریں گے۔ جب اسلام کو اپنا امام بناؤ گے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے روحانی بیٹے بن کر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فرزند بن کر تم بیت المقدس کو آزاد کرنے والے بنو گے اور فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ چلو گے۔ عقل و تیری سپر اور عشق ہو شمشیر تیری، اے میرے درویش پھر خلافت و جہانگیر تیری۔ ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے ایک تکبیر تیری، تو جو مسلم ہے تو جو مسلم ہے تو پھر تقدیر ہے تدبیر تیری۔ گھر بیٹھے ملک آزاد نہیں ہوتے، گھر بیٹھے مسلمانوں کی ماؤں کی عزت محفوظ نہیں رکھی جا سکتی، گھر بیٹھے مسلمانوں کا عزت والا علم بلند نہیں ہو سکتا۔ تدبیر کرنی پڑتی ہے، نکلنا پڑتا ہے، پھر تقدیر تمہارے قدم چومے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نحیف ہیں اور راستہ اچھا خاصا ہے۔ جن ساتھیوں نے دیکھا ہے انہیں پتہ ہے راستے میں چھوٹی چھوٹی ہوٹلیں بنی ہوئی ہیں، لوگ پانی بوتل پیپسی دیتے ہیں، اور وہ بھی اتنے سمجھدار ہیں، جب ان سے پوچھو کتنا راستہ رہ گیا غار ثور، بس یہی موڑ ہے آگے پہنچ گئے، یہی موڑ ہے آگے آ گیا، وہ موڑیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ جب واپسی میں بندہ ان سے آگے پوچھتا ہو یہ کیا بات ہے تم یہی موڑ، کہتے ہیں بس یہ ہے کہ ہمت نہ ہار جاؤ، پہنچ تو جاؤ، اتنے تو آ ہی گئے۔ کافی سفر ہے، 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ختم النبیین کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھا کے غار کے اوپر پہنچا دیا۔ کوئی اور صحابی نہیں ایسا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اتنی دیر اٹھایا ہو۔ کافی سفر ہے، اور پھر آگے دیکھیں، ادب دیکھیں، ادب نظر سے آ جاتا ہے، ایک نظر سے ادب آ جاتا ہے، بہت لمبے مکتب کے سفر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور آپ تھوڑا سا بار تشریف رکھیں، میں اندر سے غار کو صاف کر لیتا ہوں، اور اپنی چادر کو پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیے، غار صاف کر دی۔ اتفاق سے ایک سوراخ رہ گیا تو ادھر ایڑی ڈال دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، سارے کئی دنوں سے یہ اور رات کا سفر، ابو بکر کی گودی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے۔ یہ خصوصیت ہے ابو بکر کی، یا پھر ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ گودی میں سر رکھ کے نبی آرام فرمائے، اور سانپ نے ڈس لیا۔ اب یہ انہوں نے جگانا برداشت نہیں کیا، لیکن
آنسو کا نکلنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. اتفاق سے آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اوپر گر گیا اور آپ بیدار ہو گئے. آپ نے کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا حضور وہ سانپ ڈس گئے. اچھا آپ نے لعاب مبارک ابو بکر کے ادھر لگائی اور وہ بالکل صحت مند ہو گئے. واللہ عالم بالصواب، واللہ عالم بالصواب، واللہ عالم بالصواب. میں نے کہا نا تاریخ نے، اس سیرت نے، محبت میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں. بعد نے لکھا ہے کہ یہ سانپ پتہ نہیں کون سی مخلوق تھی اور بڑی مدت سے انتظار میں تھا کہ نبی کے دیدار کرنا ہے. وہ ابو بکر کی ایڑی رکاوٹ بن گئی، اس لیے آگے سے ہٹایا. کوئی اتنا زیادہ ڈسا بھی نہیں تھا، تھوڑا سا ڈسا. اللہ عالم میں نے پہلے کہا. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ہیں. اب اگلی خصوصیت دیکھیں. عامر بن فہیرہ یہ بکریاں چراتے ہیں، ابو بکر کے غلام ہیں. بکریاں چراتے ہیں اور موقع پا کے بکریوں کا دودھ غار ثور میں پہنچاتے ہیں. یہ ان کو ہدایت تھی. اسما بنت ابو بکر یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت عائشہ کی بہن ہے. اسما حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں. عورتیں رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے کھانا پکا کے غار ثور پہ چڑھ کے پہنچ کے کھانا دیتی ہے. دوستو میں نے کہا دن کو چڑھ کے آپ دیکھیں، یہ عشق نہیں تو اور کیا چیز ہے. جب انسان اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، رات کی تاریکیاں ہوں یا درندے یا بھیڑیا یا کسی چیز کا کوئی خوف نہیں رہتا. یہ عورت ہونے کے رشتے سے رات کی تاریکی میں کھانا پکا کے لاتی ہے. کھانا باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں، دوپٹہ پھاڑ کے کھانا باندھ دیا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو نطاقتین، دو ٹکڑے والی، دوپٹے کے دو ٹکڑے والی یہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو لقب دیا. یہ بہت بہادر خاتون، بہت بہادر خاتون تھی. اللہ جس وقت حجاج بن یوسف ظالم حاضی الامہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 سال ان کی خلافت قائم ہو گئی تھی ان 5-7 بڑے بڑے شہروں پہ، مکہ مدینہ وغیرہ پر. یہ اموی حکومت ہے. ان کا یہ گورنر تھا، پہلے کوفہ کا تھا پھر مکہ کا بنایا گیا تاکہ عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو ختم کیا جائے. عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اس نے اور لاش کو لٹکا دیا. اسما امی گزرتی ہے، اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے ابھی تک اس کا صحرا اترنے کا ٹائم نہیں آیا. یہ ماں ہے جس کے سامنے اس کا بیٹا شہید لٹکا ہوا ہے لیکن وہ آہو بکا نہیں کرتی، گلے شکوے گریبان نہیں پھاڑتی. وہ شہادت پہ ناز ہے کہ ایک ظالم کے مقابلے میں اس نے کلمہ حق بلند کیا ہے. یہ اسما ہے جو رات کی تاریکی میں ابو بکر خدمت میں، ابو بکر کی بیٹی خدمت میں، رات کو کھانا لانا ہے اور ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چرا کے وہ خدمت میں، اور ابو بکر کا بیٹا عبداللہ یہ دن کو آگے پیچھے پھرتے ہیں مکہ کی گلیوں میں، باتیں سنتے ہیں اور پھر ٹائم نکال کے جب دشمن نہیں دیکھ رہا ہوتا تو آ کے غار ثور میں لوگوں کی باتیں بتاتے ہیں کہ یوں 100 اونٹ کا انعام ہو گیا، یوں فلاں ہو گیا. لوگ آپ کے پیچھے نکلے ہوئے ہیں، 3 دن کا آپ کو حکم تھا غار ثور میں، پھر آپ نکلے. راستے میں بہت سارے واقعات ہیں. ہم نے آج کے گزارشات میں وہ ہجرت کا سفر بیان کرنا نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بیان کرنی ہے. آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات کے زمانے میں ایک خطبہ دیا. اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابو بکر کو خلیل بناؤں، لیکن میں خلیل نہیں بنا سکتا. میرا خلیل صرف اللہ ہے. اگر میں خلیل دنیا میں بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. اور سنو لوگو، ابو بکر کے اعزاز میں، ابو بکر کے احترام میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے دروازے مسجد نبوی کے سین میں کھلتے ہیں سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لو، صرف ابو بکر کی کھڑکی مسجد نبوی میں کھلتی رہے. اور آج بھی اس گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذا خوخۃ ابی بکر الصدیق. خوخہ عربی زبان میں کھڑکی کو کہتے ہیں. آج بھی وہ لکھا ہوا ہے جو باب السلام میں آپ داخل ہوتے ہیں سلام پڑھنے کے لیے، اس کے ساتھ والے دروازے میں ھذا خوخۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو بکر صدیق کی گھر کی کھڑکی ہے جو ہمیشہ کھلے رہنے کی، اور یہاں بھی پھر کھلے رہنے کا ہی حکم ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا
کہ میں نے تمام ساتھیوں کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، پہلی متفق علیہ جو پہلی بیان کی ہے، تمام ساتھیوں کے احسان کا بدلہ میں دے چکا ہوں، صرف ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، اور قیامت کے دن اللہ پاک ابو بکر نے میرے اوپر جو احسانات کیے، اللہ پاک ان کو قیامت کے دن یہ بدلے عطا کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، آپ نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل شخص، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحم دلی کی ترتیب یہی ہے کہ جب آپ خلیفہ ہوئے تو بڑے بڑے بہادر قسم کے لوگوں کو بھی منکرین زکوٰۃ کے خلاف وغیرہ وغیرہ جہاد کرنے کے بارے میں تردد تھا، ابو بکر اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور ایک خاتون حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم کی روایت ہے، ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول فلانا مسئلہ ہے، آپ نے جواب دے دیا۔ مسئلہ پوچھنے کے بعد جب جانے لگی تو کہنے لگی حضور ایک اور بات بھی پوچھ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہا میں کبھی مسئلہ پوچھنے کے لیے آؤں، اتفاق زمانہ ایسا ہو کہ آپ دنیا چھوڑ چکے ہوں، دنیا سے پردہ کر چکے ہوں، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، تو پھر میں مسئلہ کس سے پوچھوں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آؤ، مجھے نہ پاؤ کہ میں دنیا چھوڑ چکا ہوں، تو پھر ابو بکر کے پاس جانا، اس سے مسئلہ پوچھنا۔ اب اس سے زیادہ صراحت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس قوم میں ابو بکر موجود ہے، جس جماعت میں ابو بکر موجود ہے، ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو اپنا امام بنا دے، ابو بکر ہی امام ہوگا۔ اور مرض الوفات میں سارے لوگ موجود تھے، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے حضرات مرض الوفات کے زمانے میں موجود تھے۔ آپ نے کہا مرو ابا بکر فصلی بالناس، مرو ابا بکر فصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھائے، لوگوں کا امام بن جائے۔ آگے سے ایسے کہنے لگی حضور وہ بڑے نرم دل ہیں، وہ نہیں بنا۔ آپ نے کہا جاؤ میرا حکم ہے ابو بکر کو جا 17 نمازیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، مرض الوفات میں، آپ کے حیات میں، آپ زندہ تھے، آپ کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی رسول پر لوگوں کو نماز پڑھائی، اور ایک نماز میں تو آپ نے دیکھا پردہ جیسے ہٹایا، ابو بکر نے بھی دیکھ لیا، وہ رک گئے نماز پڑھانے سے، آپ نے اشارہ کیا پڑھاتے رہو، آپ مسکرائے۔ صاحب نے پوچھا حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ کہا مسکرایا اس لیے ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی میری قوم ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنے میں متفق ہے، سارے راضی ہیں کہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ فرمایا کہ میرے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر کہے، پھر عمر کہے، عثمان کہے، میرے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر کہے، عمر کہے، پھر عثمان کہے۔ یہ ساری باتیں بیان ہوتی رہی دوستو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کہ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی اور تنبیہ فرمائی۔ مسئلہ کیا تھا؟ مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس پروپگنڈے میں آگے تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک کہانی بنائی گئی تھی، گھڑی گئی تھی، اس میں انہوں نے بھی بات کر دی، جبکہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں اور غریب ہیں، اور ماہانہ ابو بکر ان کو خرچہ دیتے ہیں۔ جب ابو بکر کو پتہ چلا کہ یار مستہ نے بھی میرے بارے میں اور میری بیٹی کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی ہیں تو ناراض ہو گئے، کہا میں ان کا خرچہ بند کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ ابو بکر آپ خرچہ دیتے رہو اور تم راضی نہیں ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے۔ ابو بکر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سورہ نور میں ابو بکر آپ کے بارے میں بھی آیت نازل ہوئی، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ او لوگو تم اللہ کے راستے میں دیتے رہو، باتیں کرنے والوں کو معاف کرتے رہو، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو انفاق فی سبیل اللہ کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ چنانچہ ابو بکر کو پتہ چلا، عرض کیا قال واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم
یہ کام کرتا رہے اور رب العالمین اس کی مغفرت کر دے۔ چنانچہ جو پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے کہ جو خرچہ ماہانہ پہلے مصطح بن اثاثہ کو دیتے تھے اب اس سے ڈبل کر دیا ہے کہ اس کی برکت سے تو میری مغفرت ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ابو ہریرہ راوی ہیں، امام مسلم نے روایت نقل کی، کبھی کبھی نماز پڑھا کے آپ جب پیچھے مڑ کے بیٹھتے تھے تو اپنی خواب بیان کر دیتے تھے، مجھے آج یہ خواب آئی ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے۔ کبھی ساتھیوں سے پوچھ لیتے تھے، آپ کو کسی کو خواب آئی ہے تو بتا دیں۔ کبھی کوئی اور بات، کبھی کوئی کسی طرف لشکر بھیجنا ہے اس کی تشکیل ہو جاتی تھی۔ آپ نے پیچھے مڑ کے جیسے بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے آج کون شخص ہے جس کا روزہ ہے؟ ابو بکر نے کہا جی میرا ہے۔ پھر پوچھا تم میں سے کون شخص ہے جس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ ابو بکر نے کہا جی میں ادھر سے آ رہا تھا اور جنازہ تھا پڑھے۔ آپ نے کہا تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ ابو بکر نے کہا جی میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ چوتھی بات آپ نے پوچھا تم میں سے کون ہے ایسا شخص جس نے آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ ابو بکر نے کہا حضور میں نے کی ہے۔ فرمایا جس میں یہ چار باتیں جمع ہو جائیں وہ یقینی جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ چار باتیں اتفاق سے اور بندہ کوشش کرے تو جمع ہو سکتی ہیں، ایک دو دن روزے رکھنے پڑیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستوں خصوصیت، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، حافظ ابن حجر العسقلانی بخاری شریف کے شارح ہیں، وہ پورا واقعہ نقل کرتے ہیں، سب صحابہ کی پسند نقل کرتے ہیں، سب صحابہ کی پسند نقل کرتے ہیں۔ کسی صحابی کی کیا پسند ہے؟ عمر نے کہا کہ مجھے پھٹے پرانے کپڑے پسند ہے، امر بالمعروف پسند ہے، سب نے کہا۔ آپ نے بھی اپنی پسندیدہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، مجھے خوشبو پسند ہے، نماز پسند ہے، نیک بیگم پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 چیزیں بیان فرمائی، خوشبو پسند ہے، نماز پسند ہے اور اچھی نیک بیوی پسند ہے۔ وہ انسان کے لیے دین کے واسطے مؤید بنتی ہے، تائید کرتی ہے، خدمت کرتی ہے۔ ابو بکر سے پوچھا ابو بکر آپ کو کیا پسند ہے؟ دنیا نعرہ لگانے لگ گئی، اللہ اکبر کی آوازیں اٹھ گئی۔ ابو بکر نے جب اپنی پسند بیان کی دوستوں، عرض کیا النظر الی وجہک یا رسول اللہ، میری پسندیدہ چیز یہ ہے اللہ کے حبیب میرے پیغمبر، میری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو دیکھتا رہوں، لائے نہ کوئی چیز اپنی پسندیدہ۔ النظر الی وجہک، اے اللہ کے رسول آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا مجھے بہت پسند ہے۔ اور دوسری پسند یہ ہے میری انفاق مالی علی امرک، اپنا گھر کا سارا مال پیش کر دوں آپ کے آرڈر پر، جیسے غزوہ تبوک میں ہوا، دنیا آدھا لائی، عمر جیسے آدھا مال لائی اور سمجھ رہی تھی آج جیت جائیں گے، لیکن جب ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کتنا مال لائے ہو؟ ابو بکر نے عرض کیا سارا مال جس کا ابو بکر مالک صاحب وہ حاضر خدمت ہے۔ کہا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، میں اللہ کے حبیب، میری دوسری چیز پسند یہ ہے کہ انفاق مالی علی امرک، اور تیسری پسندیدہ چیز بھی عظیم چیز ہے، وہ بنتی علی تحت نکاحک، اور اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں رہتے رہنا یہ پسند ہے۔ لوگ آپ کو میرا داماد کہیں، مجھے لوگ آپ کا سسر کہیں، یہ نسبتیں یہ جملے بھی ابو بکر کو بہت پسند ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی، میں پریشان بیٹھا ہوا تھا، ابو بکر آیا، مجھے کہا اللہ کے رسول کیوں پریشان ہو؟ کہا اے ابو بکر میرے اوپر عام الحزن ہو گیا، میرا چچا
بھی فوت ہو گیا، ابو طالب میری بیگم بھی فوت ہو گئی، پہلے بھی بڑا غم و حزن اور دکھوں میں زندگی گزار رہا تھا۔ عرض کیا اللہ کے رسول میری چھوٹی سی بچی ہے جس کی عمر 7 8 9 سال ہے، ابو بکر کے پاس تو اور کچھ نہیں، یہ عائشہ آپ کے نکاح میں دینا پسند کرتا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کہا چلو دیکھیں گے، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا۔ دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت مقام ہے، سب صحابہ کرام کا اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا